السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائیو اور بہنوں، آج کے دور کی شادیاں ہیں یا خانہ بربادیاں ہیں، یہ سب کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. ان بربادیوں کو روکنے کے لیے شریعت نے جو سیدھے طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ من رعا منکم منکرن، آپ سب جانتے ہیں کہ برائی کو جب دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو یا زبان سے یا کم از کم دل سے نفرت کرو. ہمارے علماء یقیناً جہیز کو جائز نہیں کہتے، فضول خرچی کو جائز نہیں کہتے، یہ تقریبات، یہ رسومات، ان تمام کسی چیز کو جائز نہیں کہتے. لیکن جہاں تک معاملہ ہے ایسی تقریبات میں شرکت کا، اس کے تعلق سے علماء کا بیان واضح نہیں ہے. اگرچہ کہ وہ علماء حق جو ایسی شادیوں کا مکمل بائیکاٹ کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں، ایسی شادیوں کے جائز بائیکاٹ کرنے کو مکمل جائز کہتے ہیں، ان کے ہم نے 3-4 منٹ کے ویڈیوز کو ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اجماع، اس کے اوپر ڈال دیا ہے. اس میں اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء، بریلوی علماء، ان تمام علماء کے بیانات موجود ہیں. لیکن انفارچونیٹلی علماء کی میجورٹی جو ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہے، وہ کنفیوزڈ ہے. ان کا اسٹینڈ بالکل ایسے ہے کہ جہیز تو حرام ہے، ایسی فضول خرچیاں بالکل حرام ہیں، لیکن ان میں جانے کا جہاں تک معاملہ آتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ مباح ہے، کوئی کہتا ہے اگر خوشی سے. یہ تمام ایکسکیوزز بالکل ایسے ہی ہیں جیسے شراب کے حرام ہونے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن اچانک شراب کو مکمل چھوڑ دینے کے معاملے میں یہ ڈبل مائنڈڈ ہیں. یہ جانتے ہیں کہ گٹکے کی وجہ سے مریض بالکل مرنے کے قریب ہے، آخری اسٹیج پر ہے، گٹکا ہی اصل حرام ہے جو اس کی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اس پہ اتفاق ہے سب کو. لیکن گٹکا چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں اتنے سال کی عادت ہے، فوری نہیں چھوٹے گی، تھوڑا کر کے، شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ کم سے کم شادیوں کے معاملے میں جتنی زیادہ بربادیاں ہو چکی ہیں، ابھی اسی ہفتے ایک لڑکی سورت کی جو عائشہ نام تھا اس نے خودکشی کی ہے. اس کی وجہ سے پورے ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. ہر آدمی ایک احتجاجی بیان جاری کر رہا ہے، ہر آدمی تبصرے کر رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں، یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہوا. لیکن اصل مسئلہ جب تک کہ علماء اس معاملے کو لیڈ نہیں کریں گے، جب تک کہ وہ اس جہیز کو اور ایسی ہر وہ چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے اس کو مکمل حرام اور ایسی دعوتوں میں شرکت کو ناجائز نہیں کہیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ایسا لگتا ہے آج کہ شادیوں کے معاملے میں عوام سے زیادہ خود علماء کے اصلاح کی ضرورت ہے. ہم نے اسی سلسلے میں اپنے چند مشہور علماء کے جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بارے میں ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا. پہلے آپ نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں ایک ویڈیو سنی، پھر اس کے بعد ہم نے پاکستان کے مشہور اہل حدیث رہنما حضرت علامہ ہشام الہی ظہیر کے بارے میں آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا. آج اہل حدیث ہی کے ایک بہت بڑے شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ، جن کا ہندوستان پاکستان کے تمام اہل حدیث حضرات میں اور دیگر حضرات میں بھی کافی چرچا ہے. لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو شرعن اور فتوے کے طور پر ہی سمجھتے ہیں. آج ہم ان کی 2 ویڈیوز کے بارے میں بہت تفصیل سے گفتگو کریں گے. لیکن ایک بات تمہیداً یہ اچھی طرح جان لیجیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے. دیکھیے، آج کے دور کا بدترین مسئلہ ہے شادیاں، اور شادیاں ہی مسلمانوں کی غربت اور افلاس کا سبب ہیں. اور اس غربت و افلاس، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ غربت تمام برائیوں کی جڑ ہے. یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غربت اور افلاس کے علاج کے لیے جو حدیث بیان فرمائی ہے اس حدیث پر ہم عمل نہ کریں. یعنی نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا مشکل ہو جائے، اور سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کا مطلب یہ کہ جب سب سے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ ہو. یہ بدترین نکاحوں کا سلسلہ جب تک بند نہیں ہوگا، اس میں شرکت کرنا، ایسی شادی کا دعوت نامہ قبول کرنا، یہ اصل جرم ہے. یہ جب تک ختم نہیں ہوگا، جہیز پر، فضول خرچی پر جتنے بیانات ہوں گے، وعظ ہوں گے، تقاریر ہوں گے، محاضرات ہوں گے، یہ سارے کے سارے ویسٹ آف ٹائم کر رہے ہیں. اب آئیے حضرت شیخ مقصود الحسن فیضی صاحب کی اس ویڈیو کی طرف. انہوں نے جو بہت اہم باتیں کہی ہیں جس پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں. سب سے پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی بغیر دکھاوے کے، بغیر تکبر کے اپنی پوری خوشی سے کھلائے
تو شرعن جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور شیخ فرماتے ہیں کہ کسی قوم یا جماعت کی جو عادت ہے، یعنی چلن، روش، ٹریڈیشن، اس کے اوپر حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اور یہ شادیوں کے، یہ کھانوں کے، یہ تھوڑے بہت خوشی سے جہیز وغیرہ کے جواز کے معاملے میں آپ نے، حضرت شیخ نے فتاوی نظیریہ اور فتاوی ثنائیہ کے دلائل پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور 2-3 اہم باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے گا پوری۔ ساتھی پوچھتے ہیں کہ لڑکی کے گھر پہ جو کھانا کھانے کی یا بارات کی جو دعوت ہوا کرتی تھی، آج کل پہلے تو اس کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، لیکن آج کل بہت سارے علماء کرام کہیں یا خطباء کہیں، دیکھنے میں آتا ہے اس کو بدعت کا حکم لگاتے ہیں۔ شیخ صاحب، لوگ کنفیوز میں ہیں کہ اگر کسی کوئی شخص یا بارات اگر لڑکی کے گھر جائے، 10 15 20 50 100 کی تعداد میں بھی اگر چلی جائے، تو ان کے گھر یا ان کی دعوت کا کھانا کیا حکم رکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سنن دارقطنی وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وحدد حدودا فلا تعتدوها۔ اللہ نے کچھ فرض چیزیں کی ہیں، ان کو ضائع نہ کرو، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، انہیں کے قریب نہ جاؤ، اور کچھ حدیں متعین کی ہیں جن حدوں کو پار نہ کرو، اور چوتھی چیز آپ نے بیان فرمائی وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا، اور کچھ چیزوں کے بارے میں بھول کر کے نہیں، یعنی اللہ بھولا نہیں ہے، ویسے ہی کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے، تو اس کے پیچھے نہ پڑھو، اس کی تلاش میں نہ رہو کہ ہاں یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ اگر وہ چیز تمہارے لیے فرض ہوتی یا حرام ہوتی یا کوئی شرعی حد ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بیان فرماتا، نہیں بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان کے عادات میں سے ہے، اور ہر قوم، ہر جماعت کی جو عادت ہوگی وہ اس کے اوپر اگر عمل کرتا ہے تو اس کی حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یہی معاملہ بارات کا جانے یا لے جانے یا لڑکی کے یہاں کسی قسم کا کھانا کھانے کا ہے۔ اگر وہ چیز بعض وہ خرابیاں جو لوگ اس میں پیدا کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر لڑکے والے یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم اتنے ہی آئیں گے، ایسا کھانا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بکواس ہیں، اس کی کوئی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اپنی خوشی سے لڑکی والا نہ اس میں ریا پایا جائے، نہ اس میں دکھاوا پایا جائے، نہ تکبر پایا جائے، تو اگر کچھ کھلاتا ہے تو اس کے دعوت کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے پڑوسی ہوں، لڑکے والے ہوں، یا اس کے رشتہ دار جو دور سے آئے ہوں۔ شرعاً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اگر اسے کسی مصلحت کے تحت روکا جائے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور یہی فتویٰ ہمارے علماء کا رہا ہے۔ اس سلسلے میں کئی صفحات پر مشتمل فتاوی نظیریہ کے اندر ایک بلکہ 2 فتوے موجود ہیں، بلکہ بعض فتاوی ثنائیہ ہی کے اندر موجود ہیں، ان میں یہی اختیار کیا گیا ہے کہ یہ چیز جائز ہے۔ بلکہ اگر کوئی اس نیت سے کرتا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی اسلام کے اندر داخل ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اس نیت سے کرتا ہے تو یہ مستحب کا حکم ہوگا۔ جو لوگ تفصیل چاہتے ہیں اس موضوع سے متعلق وہ فتاوی نظیریہ نکاح کے بیان میں اٹھا کر کے اسے دیکھ لیں، بڑی اچھی تفصیل شیخ الکل رحمہ اللہ نے وہاں پر بیان کی ہے۔ واللہ عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہیں کہ ہم لوگ اتنے آ رہے ہیں، یعنی لڑکے والوں کی طرف سے کبھی کبھی یہ لسٹ چلی جاتی ہے کہ ہم 150 آ رہے ہیں، 200 آ رہے ہیں، 1 بس آ رہے ہیں، 2 بس بلکہ آتے ہیں، تو یہ لڑکے والوں کا بولنا جائز ہوگا؟ لڑکے والوں کا بولنا اگر ایک حد میں ہے، صرف بتانا یہ ہے، اور لڑکی والے پر اس کی وجہ سے کوئی بوجھ نہیں ہے، یعنی بطور شرط کے نہیں ہے، بطور اطلاع کے ہے، فرق ہے دونوں میں۔ ایک بات ہے بطور شرط نہیں ہے بھائی ہم اتنا آئیں گے، آپ کو اتنے کا انتظام کرنا ہے، جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے۔ کیوں؟
कुल्लु शर्तिन लैसा फी किताबिल्लाह वहुवा बातिल, हर शर्त जो किताबुल्लाह में नहीं वो बातिल है। क्यों? इसलिए कि इससे लड़की वालों पर गैर जरूरी बोझ पड़ सकता है, गैर जरूरी बोझ पड़ सकता है। हो सकता है उसकी इस्तात इतने की ना हो, आप 200 लेकर के जा रहे हैं और आपके साथ गाड़ियां भी हैं और पिछले जमाने में जो घोड़े भी लेके जा रहे हैं, गधे वो ऊंट भी हैं, हर एक के खाने के इंतजाम वो कहां से करेगा, है कि नहीं है। लेकिन बकौर इत्तला के हो कि आप परेशान ना होइएगा, देखिए उम्मीद है कि हम इतने लोग आएंगे ताकि उसका इंतजाम कर ले, तो इसमें कोई हरज नहीं है। फर्क है बतौर इत्तला के और बतौर शर्त के। आपने शेख मकसूदुल हसन फैजी हफिज़हुल्लाह की इस वीडियो को गौर से सुना होगा। आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि शेख के इल्म का ज़ख़ीरे का अहाता नहीं किया जा सकता, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बेशुमार लोग आपकी बात को अपने लिए बेहतरीन रहनुमाई समझते हैं, आपकी हर बात को यकीनन शरई दलील समझते हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला जिसको चाहे इल्म और मुक़ाम अता करे, हम इस तक नहीं पहुंच सकते। हम तो बस एक तालिब इल्म के तौर पर एक मारूज़ा पेश करना चाहते हैं। इससे पहले कि शेख साहब की 2-3 अहम बातों के नतीजे में जो इश्कालात पैदा हो रहे हैं वो पेश करें, तमहीदन ये बात समझ जाइए कि आज के दौर की शादियां जो बदतरीन मसला हैं, इसकी जो इस्लाह होगी, चूंकि ये नए दौर का मसला है, इसकी इस्लाह नए दौर के इज्तिहाद या नए दौर के इजमा के जरिए होगी। 100 साल 200 साल या 1200 साल पहले जो फतावे लिखे गए हैं उनके जरिए आज के दौर की इस्लाह मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है, फतावे वही नहीं होते, अपने अपने दौर के जो उलमा होते हैं, फुक़हा होते हैं, अपने हालात के पेश नज़र कुरान और हदीस की बेहतर से बेहतर मोस्ट प्रैक्टिकल जो तावील हो सकती है, जो ताबीर हो सकती है, वो पेश करते हैं। और ये फ़िक़ही उसूल है कि वक्त, हालात या मकाम, प्लेस बदलने के साथ ही फिर वही फतावे या वही फतवा या वही जो बैन किया गया है वही बाकी रहे, ऐसा नहीं होता। वक्त बदलने के साथ, जगह बदलने के साथ फतवे बदल जाते हैं, चलन, चूंकि हालात बदल जाते हैं, चलन बदल जाता है। अब बाद के दौर के उलमा का ये फरीज़ा है कि वो अपने मुतक़द्दिमीन, वो जिसको भी फॉलो करते हैं, उन्हीं के तरीक़े को, उन्हीं की सुन्नत को जारी रखते हुए अपने हालात के तनाजुर में कुरान और हदीस की सही तावील पेश करने की कोशिश करें, ना कि पुराने फतवों को जाके जो 100 साल 200 साल पहले के हैं उनको आज 2021 के अंदर नाफिज करने की कोशिश करें। ऐसे नहीं हो सकता। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो फतावे होते हैं कदीम, वो अपने दौर के उन हालात में कुरान और हदीस की जितनी मुमकिना इंसानियत के लिए बेहतर तावील हो सकती है, उलमा व फुक़हा करते हैं। वक्त के बदलने के साथ वो फतावे बदल जाते हैं। आज की शादियों का मसला भी बिल्कुल ऐसी है। कल जो मसलहत थी वो आज वो मसलहत बाकी नहीं रहेगी, अब ये मसलहत बदल जाएगी। जैसे शादी और खाने के ज़माने, शादी और बारात और जहेज़ और जोड़े की रकम और खानों के बारे में इतना समझने की कोशिश कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा के ज़माने में या अइम्मा कराम के ज़माने तक के लड़की वालों से 2 आदमी का भी खाना लेना या एक चादर भी लेने का तस्वुर ही नहीं था, इसलिए उनके फतावों में कोई दूर दूर तक इसका तस्करा ही नहीं मिलता। फिर ये ज़माना आगे बढ़ते बढ़ते अकबर आज़म तक जब ज़माना आया, आपको मालूम है आलमगीरी जो लिखी गई है, दुर्र मुख्तार जो लिखी गई, 1617 से लेकर 1630 तक की लिखी गई, यानी कि ऑलमोस्ट 350-360 ईयर्स पहले तक, जब महारानी जोधाबाई ने राजपूतों की वो तमाम रस्में ला चुकी थी, लड़की वालों की तरफ से खाना, जहेज, मंजे, सांचक, डांडिये, ये तमाम जो देख रहे हैं ये रस्में अब दाखिल होना शुरू हुई थी। रफ्ता रफ्ता ये फतावे जो नज़ीरिया है, शेखुल कुल हज़रत दहलवी हफिज़हुल्लाह के ज़माने में जो लिखी गई, या फतावे सनाइया है सनाउल्लाह अमृतसरी हफिज़हुल्लाह ने लिखी, ये भी लिख के ऑलमोस्ट 150 साल हो चुके हैं। 1913 में फतावे नज़ीरिया शाये हुई और 1973 में फतावे सनाइया शाये हुई, लेकिन 50 साल पहले से वो फतावे जो अखबारात और रसायल में ये देना शुरू कर चुके थे उनको एकजा करके, तो इसका मतलब है कि 150-200 साल हो रहे हैं पूरे। तो इनका ज़माना आने तक के हिंदू तहजीब यहां तक दाखिल हुई कि मुसलमानों में खिलाने का शौक बढ़ने लगा, थोड़ा बहुत जहेज देने का शौक बढ़ने लगा। तो फिर उलमा ने यह तय किया कि थोड़ा बहुत, एक बिरयानी दे दी, एक छोटी सी तश्तरी में मीठा रख दिया, थोड़ा बहुत जायज़ है। किसी को साइकिल दे दी तो बहुत बड़ा जहेज है। और फिर यह ट्रेंड रहा कि जो बहुत खुददार लोग थे वो कुछ नहीं लेते थे, लेकिन कम खुददार लोग जो थे उनके लिए थोड़ा बहुत जहेज जायज़ होने लगा, खुशी से की शर्त पर। और वाकई खुशी से
ہی لوگ لیتے تھے. کسی نے دے دیا خوشی سے تو شکریہ, کسی نے نہیں دیا تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ دور آج چلتے 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 یہاں تک آ چکا ہے کہ اب یہ چیزیں مست ہو گئی ہیں. اب اگر اس دور میں یہ نہیں دیکھا جائے گا فتاوی نظیریہ کیا کہتی ہے, فتاوی عالمگیری کیا کہتی ہے, یہ نہیں, بلکہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ آج کے دور میں ابن تیمیہ زندہ ہوتے, آج کے دور میں شیخ الکل زندہ ہوتے, آج کے دور میں ثناء اللہ امرتسری علیہ رحمہ اللہ اگر زندہ ہوتے تو کیا لکھتے. وہ اسی شدت سے آج کے ان جہیز اور ان دعوتوں کی مخالفت کرتے جتنی شدت سے آپ بدعت کی مخالفت کرتے ہیں. اور اگر وقت کے ساتھ فتاوے نہ بدلے, وقت کے ساتھ اجماع اور اجتہاد کا سلسلہ جاری نہ رہا, اور 2021 میں 200 سال اور 500-600 سال پہلے کے فتووں کو نافذ کر کے یہ چیزوں کو جائز کرنے کی کوشش کی گئی, تو پھر یاد رکھیے دین بھی, اسلام بھی بدھ مت, جین مت اور ہندو مت کی طرح امپریکٹیکل, ویگ اور کنزرویٹو احکامات کا ایک مجموعہ بن جائے گا جس میں دشمن تو کیا, دور کے دوسرے لوگ تو کیا, آپ کی نسلیں فالو کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گی. اب آئیے مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ نے جو فرمایا, ان سے سوال کیا گیا کہ کیا شادی کے دن جو لڑکی کے والد سے کھانا لیا جاتا ہے اس میں جائز ہے, اس میں جانا جائز ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے سب سے پہلے ایک حدیث پیش کی کہ ان کہ حرام, حلال اور حدود اللہ یہ صرف اللہ نے مقرر کیے ہیں. اور اس کے بعد حدیث کا اگلا حصہ جو بہت اہم ہے, فرمایا کہ وہ سکت عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنہا, یعنی اللہ نے حلال اللہ نے قائم کیے, حرام اللہ نے متعین کیے اور حدود اللہ اللہ نے متعین کیے, لیکن ان لوگوں کی ان احکامات میں کسی قسم کی کوئی ایکسس نہ کرو, کوئی زیادتی نہ کرو. لیکن بعض چیزوں کے تعلق سے سکتا, اللہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. فلا تبحثوا عنہا, ان میں بحث مت کرو. ایسا نہیں کہ اللہ بھول گیا, بیان نہیں کیا. تو اس کا کنکلوژن جو شیخ صاحب نے فرمایا, یہ اس کی وجہ سے بہت بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس کا کنکلوژن شیخ صاحب نے یہ فرمایا کہ اللہ نے جن چیزوں کے تعلق سے خاموشی اختیار کی, ایسا نہیں کہ اللہ بھول گیا بولنا, لہٰذا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا کہ حرام و حلال کی بحث میں آپ نہ پڑو. اب حلال و حرام کی بحث چھیڑنا, یہ بحث کرنا ہے اس کے اندر, جس سے منع کیا گیا ہے کہ فلا تبحثوا عنہا, ان میں بحث مت کرو. یعنی اس کنکلوژن کا مطلب کیا نکلتا ہے, جو چل رہا ہے چلنے دو. اس کا مطلب ڈائریکٹ یہ نکلتا ہے. اب جہیز کے معاملے میں اس حدیث کو یا شیخ صاحب کے اس بیان کو ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں نام لے کر نہ جہیز کا نام آیا, نہ بارات کے کھانے کا آیا, کسی کا چیز کا نہیں آیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ بیان کرنا بھول گیا تھا لہٰذا جو چل رہا ہے چلنے دو. نماز میں اور بھی تو چیزیں, قرآن میں اور بھی تو چیزوں کا ذکر نہیں آیا, جیسے لمبی سینے تک اور ناف تک جو داڑھیوں کا کمپٹیشن ہے, اتنی بڑی داڑھیوں کا کوئی ذکر, حکم ہے نہیں, حکم بھی نہیں ہے قرآن میں داڑھی کا. یہ تو حدیث سے لایا ہم نے بعد میں. پھر قرآن میں ٹوپی کا, داڑھی کا اور رنگین دستاروں اور شملوں کا, ہرے پیلے ٹوپیوں کا, اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے. سگریٹ, چرس, حشیش کا نام لے کر قرآن میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. لیکن آپ ان چیزوں کو اطیع اللہ و اطیع الرسول سے ثابت کرتے ہیں. بس اللہ کے نبی نے داڑھی چھوڑی تھی, ہم داڑھی چھوڑ دیں گے. اللہ کے نبی نے کوئی فاتحہ نہیں پڑھی, ہم فاتحہ نہیں پڑھیں گے. ہر چیز اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تابع ہی ہوتا ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو اللہ کے رسول کا سنت کا تابع ہے, اور داڑھی سنت کی تابع ہے, ہر چیز ہے. نکاح کیوں نہیں ہے؟ نکاح جیسی اہم ترین چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر اطیع اللہ و اطیع الرسول کا حکم کیوں نہیں لگ سکتا؟ پھر آپ اس کو سکت عن اشیاء من غیر نسیان میں شامل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھولا نہیں ہے, لیکن جو چیز چل رہی ہے چلنے دو, حرام حلال کی بحث مت کرو. اللہ تعالیٰ بالکل نہیں بھولا. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا, وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جو چیزیں قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہیں ان کو دیکھنا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کے اسوہ رسول میں پوری چیزیں بیان کر دی. وہ وضو کیسا کرتے تھے, وہ غسل کیسا کرتے تھے, وہ سوتے کیسے تھے, وہ شادی کیسے کرتے تھے, یہ تمام چیزیں بیان کر دی. آپ کو الگ سے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو سکت عن اشیاء من غیر نسیان میں نہیں شامل کیا جا سکتا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں موجود ہیں, آپ کی بیٹیوں کی شادیاں موجود ہیں, صحابہ کی شادیاں موجود ہیں, طریقہ پورا موجود ہے. آپ اس کو سکت عن اشیاء من غیر نسیان میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ آپ قرآن کی آیات پڑھیے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کے مالوں کو حرام طریقے سے, باطل طریقے سے دھوکہ دے کے, چیٹ کر کے مت کھاؤ. یہ آیت آج کی شادیوں پہ کیوں فٹ نہیں ہوتی؟ آپ کرنا نہیں چاہتے اس کو؟
اس لیے فٹ ہوتی ہے یہ آیت کہ ایک دوسرے کے مال کو خوشی سے دینے اور لینے کے نام پہ جو جائز کیا جا رہا ہے. آپ بتائیے پولیس والا یا سرکاری افسر جو رشوت مانگتا ہے وہ خوشی سے ہی مانگتا ہے. اگر آپ نے خوشی سے نہیں دیا تو وہ شادی وہ آپ کی فائل تو ہمیشہ رکی رہے گی. یہ چیٹنگ کرنا ہے ایک دوسرے کو خوشی سے. خوشی سے کوئی گھر نہیں بیچتا, خوشی سے کوئی سود پہ پیسہ نہیں لیتا. یہ آیت وہاں فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ولا تطیعوا امر المسرفین, یہ اسراف کرنے والوں کا, یہ حد سے زیادہ گزر جانے والوں کا کی اطاعت مت کرو. یہ جو بڑے لوگ کر رہے ہیں ان کی طرح کی شادیاں مت کرو. یہ آیت وہاں فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ولا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ آیت یہ شادیوں پہ فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اسراف اور تبذیر کیا ہے؟ اسراف یہ ہے کہ یہ اینک جو ہے یہ 2000-3000 روپے میں بہت اچھی اینک مل جاتی ہے, لیکن 2 لاکھ کی اینک لگاتے ہیں, بادشاہ لوگ لگاتے ہیں, منسٹر لگاتے ہیں, لیکن یہ جو 20,000-2,000 کی اینک کو 2 لاکھ میں خریدنا, یہ تبذیر ہے. یہ آیتیں فٹ کیوں نہیں ہوتی؟ عزیزان محترم, دراصل مس انٹرپریٹیشن جو آیات کا ہو رہا ہے وہ اپنے مقصد کے فتاوے جاری کرنے کا ہوتا ہے. جس چیز پہ آپ کا مزاج نہیں بنتا اس کے بارے میں آپ جائز ناجائز کی جس چیز پہ آپ کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو کوئی بھی آیت, کوئی بھی حدیث, کوئی بھی سنت وغیرہ گھسیٹ کے لے کر آتے ہیں, لیکن جو چیز کو آپ پیش کرنا نہیں چاہتے اس کے لیے کوئی دوسری آیت ایکسیپٹ کرنا بھی نہیں چاہتے. دراصل یہ پرابلم ہے. یہاں سکت عن اشیاء من غیر نسیان اپلائی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں موجود ہیں, ان کا جو طریقہ ہے وہ ہمارا طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے جہیز کو منگنی کو بتانا بھول گیا تھا لہٰذا جو چل رہا ہے چلنے دو, یہ نہیں ہو سکتا. عزیز محترم شیخ صاحب, دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ نے فرمایا کہ جو قوم کی یا کسی جماعت کی عادت ہے اس کے اوپر حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. یقیناً یہ آپ نے بے خیالی میں کہا ہوگا, ورنہ اس بات میں بہت صریح گمراہی موجود ہے. قوم یا جماعت سے آپ کا مراد کیا ہے؟ کسی بھی مسلمان کے کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہ قوم رسول ہاشمی کا فرد ہے. وہ انڈین پاکستانی نہیں ہے, وہ سعودی مصری وغیرہ نہیں ہے, پہلے قوم رسول ہاشمی کا فرد ہے. اور جماعت اس کی وہی جماعت ہے جس کے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دیکھیے, اگر لباس کا معاملہ ہے, آپ حیدرآباد آئیں گے تو یہاں کرتا پائجامہ مہذب ہے, شیروانی لباس مہذب ہے, لیکن عرب جائیں گے تو وہاں پر توپ اور گوترا پہنتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ حیدرآباد میں توپ پہن کر پھریں گے تو آپ کو سرکس کا جوکر سمجھیں گے. اسی طریقے سے وہاں پر اگر عرب کوئی کرتا پائجامہ پھیرے گا تو اس کو یا رفیق کہہ کر اس کو ڈیگریڈ کریں گے. لاہور چلے جائیں گے تو وہاں پر کرتا شلوار خمیص ملے گی. بنگال میں جائیں گے تو عورت کی خوبصورتی یا بیوٹی جو ہے وہ بندیا لگانے میں ہے, لیکن ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں یا پاکستان میں بندیا لگانا ہندوؤں کی نشانی ہے. عادتیں یہ ہو سکتی ہیں, عادت جس کو کہتے ہیں چلن یا ٹریڈیشن کو, اور یہ مقام کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ بدل جا سکتی ہیں. لیکن وہ عادت جو نبی کے جو حلال و حرام میں شامل ہے, جس کو شریعت میں بڑا اہم مقام ہے, اس میں جماعت یا کسی قوم کی عادت کو کنسیشن نہیں دیا جا سکتا بالکل. کیونکہ جو حکم موجود ہے جس کے اندر, جیسے اگر کوئی کہے کہ دیکھیے میں قوم رسول ہاشمی کا آدمی ہوں, میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں, لیکن میری شادیاں میں رام چندر جی سیتا کے طریقے پہ کرنا چاہتا ہوں, جہیز جاری رکھنا چاہتا ہوں, کیا وہ اسلام میں ہے یا خارج ہو گیا؟ اگر کوئی کہے کہ نہیں میں قوم رسول ہاشمی میں بالکل داخل ہوں, میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں, لیکن میرا معاشی نظام یہود و نصارہ کی طرح سود پر مبنی ہوگا, کیا اس کو آپ اسلام میں رکھنے کی اجازت دیں گے؟ حتیٰ کہ یہ قوم یا جماعت کو الگ کر کے اپنے لیے جائز جو کرنے کا سلسلہ ہے تو سعودیوں میں بھی ہے. ہم نے شادی کے احکامات کے بارے میں سعودیوں سے بات کی, کئی علماء نے کہا کہ واللہ انت صحیح, تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن نحنو قبیلہ گہتانی, نحنو قبیلہ حربی, ہم لوگ گہتانی قبیلے کے ہیں, ہم لوگ حربی قبیلے کے ہیں, ہمارے قبیلے میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارا قبیلہ بالکل مختلف ہے. پھر آپ نے ایک بات, یہی بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ قوم یا جماعت کے اوپر حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ قوم یا جماعت سے ظاہر ہے کہ فقہ کا ہی فتویٰ فالو کر رہے ہیں آپ, کہ جو اکثریت کرتی ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, مائنورٹی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم اگر کرتی ہے پوری, یعنی قوم کی جو عادت ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قوم کی عادت تو فاتحہ, چہلم, زیارت, برسی, اور سب سے بڑی بات میلاد النبی, جس کو مصر میں, شام میں, ترکی میں, ایران میں, ہر جگہ منایا جاتا ہے. آپ کو اس کی اجازت دینی پڑے گی, کیونکہ آپ کے نقطہ نظر سے یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں, لیکن یہ قوم کی عادت ہے. اسی طریقے سے برتھ ڈے ہے, اینیورسری ہے, ویلنٹائن ڈے ہے, نیو ایئر ہے, یہ تمام چیزیں بھی قوم کی عادت میں شامل ہیں, اور ایسی کئی چیزیں شامل ہیں جس کی آپ کو اجازت دینی پڑے گی, لیکن آپ تو بہت سختی سے منع کرتے ہیں. کیوں؟ ہم فاتحہ کا مثال لے لیجئے آپ, فاتحہ آپ کے نزدیک قطعی جائز نہیں ہے, یہ ایک بدعت ہے, اور آپ کے پاس دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے یا تابعین نے کبھی فاتحہ کا عمل نہیں کیا.
ٹھیک ہے، ہم جائز ناجائز فاتحہ کے بارے میں بحث نہیں کر رہے. نقطہ یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی فاتحہ نہیں دی، اس بنیاد کے اوپر آپ فاتحہ کو بدعت کہہ رہے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منگنی کیا اللہ کے نبی اور صحابہ نے کی؟ کیا یہ شادی کا کھانا کسی بیٹی کی شادی میں اللہ کے نبی نے دیا؟ امہات المومنین کے کسی والد نے شادی کے کس سے شادی ہو رہی ہے؟ نبی سے شادی ہو رہی ہے ان کی بیٹی کی. اس سے بڑا مقام کیا ہوگا؟ اس سے بڑا احترام کیا ہو سکتا ہے کسی خاندان کے لیے؟ لیکن کیا کسی نے کھانا دیا؟ جب نہیں تھا، آپ اس کو خوشی سے دینے کے نام پہ جائز جو کر رہے ہیں، کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ بخدا نبی کے طریقے پہ تو نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کے طریقے پہ تو نہیں. بات کی اگر اصحاب اور علماء اور فقہا کے اس پہ کر رہے ہیں، تب بھی یہ بدعت اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا. اب دیکھیے وہی بات آتی ہے، اس دور کا فتویٰ الگ تھا، مزاج الگ تھا. صحابہ مختلف علماء اور فقہا نے، جیسے ثنائیہ ہے، جیسے فتاوی نظیریہ ہے، ان لوگوں نے ان حالات کا کنسیشن کر کے اجازت دے دی کہ خوشی سے اگر کوئی تھوڑا بہت کھلا دیتا ہے، تھوڑا بہت جائز دیتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اب حالات یہ بدل گئے ہیں کہ اب خوشی سے آپ دیں یا نہ دیں کہ نہیں چلے گا. اب جہیز مست شادی کے دن کا کھانا مست ہے، اور جہیز بھی اور کھانا بھی خوشی سے دینا مست ہے. اگر آپ یہ کہہ کے دیے کہ میں خوشی سے نہیں دے رہا ہوں تو آپ کی بیٹی کی شادی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. جہیز کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی، ہو تو جاتی ہے لیکن کسی ایسے آدمی سے جو معذور ہے، عمر رسیدہ ہے یا اپاہج ہے، یا پھر اس کی بیوی مر گئی ہے، 2 بچے چھوڑ کر بیوی بھاگ گئی ہے، اس سے شادی ممکن ہے. آدمی رشتہ اسی کے پاس بھیجے گا جو خوشی سے کھانا کھلا سکتا ہے. پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. دیکھیے، جب قوم کا چلن، آپ خود کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی ویلنٹائن وغیرہ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ کی عادتیں ہیں یہ، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شادی بیاہ میں شرک ہے یا نہیں. دیکھیے، آدمی کو سب کچھ پتا ہے فضول خرچی حرام ہے، یہ ساری رسمیں حرام ہیں، اس کو سب کو پتا ہے، لیکن پھر بھی اس لیے مجبور ہے کرنے کے لیے، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، مجبور اس لیے ہو رہا ہے کہ نمبر 1 ریزن اس کی عورتیں اس کو مجبور کر کے رکھتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنی عورتوں سے خود جہیز لیا ہے، اپنی عورتوں کے باپ سے کھانا بھی وصول کیا ہے، تو وہ عورتوں کی وجہ سے مجبور ہے. دوسرا یہ ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا شرک لوگ کیا کہیں گے، یہ شرک ہے، وہ منسٹر ہو یا کوئی بھی ہو. آپ کہتے ہیں کہ تکبر کے بغیر اگر کوئی کھلاتا ہے، کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لکھ کے دے گا آپ کو کہ میں تکبر سے نہیں کھلا رہا ہوں؟ ثبوت کیا ہے تکبر کے بغیر؟ ثبوت سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ راستے سے گزرتے ہوئے جتنے شادی خانے ملیں گے آپ کو، کوئی شادی خانہ 2 لاکھ کا ہے، کوئی شادی خانہ 5 لاکھ کا ہے، کوئی شادی خانہ 10 لاکھ کا ہے. ہر آدمی الگ الگ شادی خانوں میں کیوں کر رہا ہے؟ جب 2 لاکھ کے شادی خانے میں تقریب ہو سکتی ہے تو 10 لاکھ کا کیوں؟ ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹیٹس ہے. یہ شادی خانے ہر ایک کا اسٹیٹس کا اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کوئی بھی آدمی ہو، چاہے رکشے والا کیوں نہ ہو، اگر اس کا بس چلے، اگر اس کو خیرات اور زکوٰۃ دینے والے خوب مل جائیں تو وہ 10 لاکھ والے شادی خانے میں اس لیے کرے گا کہ اس کو اسٹیٹس بتا کے اپنی بیٹی کا اسٹیٹس قائم کرنا ہے سسرال میں. آپ کہہ رہے ہیں ریاکاری نہ ہو، یہ ریاکاری نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ریاکاری کا سب سے بڑا اعلان ہے. پھر آپ ہی نے فرمایا کہ لوگوں نے ان احکامات میں بے اعتدالیاں کر کے خرابیاں پیدا کی ہیں، لوگوں نے نہیں پیدا کی ہیں. انار اگر بوئیں گے تو انار ہی اگے گا، جام اور آم اس میں نہیں آ سکتا. ایسے ہی چور دروازہ جب آپ نے کھول کر دیا ہے اور چور اندر آ چکے ہیں، اب آپ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ چوری بری بات ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، زیادہ چوری نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا آپ چور آپ کی بات کو سنیں گے؟ دروازہ کھول کے کیوں دیا تھا آپ نے جب خوشی سے دینے اور لینے کو جائز کر دیا، اب آپ چوروں کو نہیں روک سکتے. اب ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا. نبی کی استطاعت کیا تھی وہ لوگوں کو نہیں چاہیے. نبی کا خاندان بڑا تھا، نبی کا سرکل بڑا تھا یا نہیں تھا، اس سے بحث کرنا ہی نہیں چاہتا. وہ نبی کا ولیمہ، حضرت علی کا ولیمہ 25 آدمی کا تھا، اس سے کوئی بحث نہیں. میرا جو استطاعت ہے، میرا جو خاندان ہے، میرا سرکل ہے، میں اس کے مطابق کروں گا، یہ آدمی کہتا ہے. کیونکہ چور دروازہ کھول کر کس نے دیا؟ یہ علماء نے دیا. پھر آپ نے ایک بہت اہم بات فرمائی ہے کہ ان شادیوں کے موقع پر شرکت کرنے کے بارے میں جب اینکر نے سوال کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں. شیخ صاحب، اگر آپ شرعاً کا لفظ استعمال کیے بغیر یہ بات بیان کر دیتے تو ہم آپ کی ذاتی رائے کہہ کر سن لیتے، لیکن شرعاً کا لفظ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. شرعاً
قرآن کے علاوہ کچھ نہیں ہے. شرعن کا کرائٹیریا کچھ تو ہوگا نا. شرعن کا کرائٹیریا یہ نہیں ہو سکتا کہ فتاوی نظریہ کے دور میں یہ حالات تھے، یا فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے، یا فلاں عالم یہ فرماتے ہیں، اور نہ شرعن یہ دیکھا جائے گا کہ وہ قوم کی عادت ہے یا جماعت. عادت کا کیا مطلب ہے؟ عادت تو ہمارے مشرکوں کی، یہ ہندو تہذیب ہے، تو کیا ہندو تہذیب کی عادت کو عادت کہیں گے ہماری قوم کی صرف اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں؟ نہیں. شرعن صرف قرآن ہو سکتا ہے، شرعن صرف رسول اللہ کی سنت، شرعن صرف صحابہ کا جو طریقہ ہے، شرعن صرف یہ ہوگا. آپ کا شرعن کہنا دراصل یہ کیا ہے کہ اس میں علماء جو ہوتے ہیں، مشائخین جو ہوتے ہیں، چونکہ ان کے سامنے مجموعہ کثیر ہوتا ہے، سننے والوں کا، سن کر سر جھکا دینے والوں کا مجموعہ کثیر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک سائیکالوجیکل ایفیکٹ جو علماء پر یا مقررین یا واعظین یا مرشدین کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کی بات کو فتویٰ ہی سمجھتے ہیں، ان کی بات کو شرع نہیں سمجھتے ہیں، تو اس لیے تکیہ کلام کے طور پر ہر بڑا عالم جو ہے اپنی بات کو کہہ دیتا ہے شرعن ہے، اجماع اس کے اوپر اجماع ہے، اس کے اوپر سارے مسلک متفق ہیں، وہ اپنی طرف سے کہتا ہے. ایسا کچھ ہوتا نہیں. تو یہ لفظ شرعن، پھر اگر یہ لفظ شرعن ہے تو اس کا تذکرہ صاحب رسول اللہ کی شادیوں میں ہونا چاہیے، بیٹیوں کی شادی میں ہونا چاہیے. چلیں ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. اہل حدیث ہی کے دو انتہائی اہم علماء، شیخ حافظ جاوید عثمانی جو کرناٹک سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی نظر میں کیا یہ شادیوں کی باراتوں میں کھانا کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ آپ خود سنیے گا. کہا کہ کوئی دعوت اسلام میں نہیں ہے، تصور میں بھی نہیں ہے جو ہم نے بنا لیا ہے. دعوت ایک کی ہے جو ولیمے کی. نکاح کی کوئی دعوت نہیں ہے. کہا وہ بڑا سا بڑا ملا آ کے کھائے، بڑا سا بڑا مفتی آ کے کھائے، یہ دلیل ہرگز نہیں بن سکتی. میں نے جب کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب وہ آئے نا، آئے تو کیا دلیل بن جاتی؟ دعوت کہاں دی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کہاں دی نکاح کی دعوت؟ کہا وہ کھانے کی ہو یا نکاح اٹینڈ کرنے کی ہو، دونوں دعوت نہیں ہے، دونوں ضروری نہیں ہے. جہاں اعلان ہو سکتا ہے وہاں پہنچے، اعلان کر دیں، مسئلہ ختم. مثلا آپ کیا ہے، ظہر کی نماز پہنچے اور کہہ دیا کہ وہاں کے امام کو بیٹی کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، کہہ دیجئے. جو لوگ ہیں بیٹھ گئے، 4-5 جو بھی تھے، نکاح ہو گیا بس. خصوصی روخہ، خصوصی دعوت، ذرا لیٹ دیے تو انہیں مروش لیتا، انہیں لیٹ دیے تو انہیں نہیں آتا، ماموں کو نہیں دیے تو انہیں نہیں آتا، اسے ذرا لیٹ دیے تو انہیں نہیں آتا. یہ سب چیزیں جو بنا لی معاشرے میں، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اسی حضرت علی کے واقعے کو میں کنٹینیو کرتا ہوں. جب مہر دے دیا گیا، معاملہ ختم ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی آئے کہا بیٹھ جاؤ. نماز کے بعد کہا بیٹھ جاؤ، میری بیٹی کا نکاح کرنا ہے. بس وہیں بٹھا دے. کسی کو معلوم نہیں تھا. اب یہ نماز جو پڑھنے جا رہے ہیں، اس نماز کے بعد حضرت فاطمہ کا نکاح کسی کو نہیں معلوم تھا. اللہ کے رسول نکاح پڑھا، نہ دعوت نہ کھانا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہوئی، مدینے میں تھے، معلوم ہی نہیں ہوا اللہ کے رسول کو. بہت دن بعد آ کے نماز پڑھ رہے تھے تو وہ دلہا والا ایک عطر ہوتا تھا، جس سے کیا دلہا عموماً لگاتا تھا وہ عطر، تو اس کا رنگ لگا ہوا تھا، رنگین تھا، تو وہ رنگ لگا ہوا تھا. کہا کہ کیا رنگ ہے؟ شادی کر لی. کہا کہ شادی کر لی. کوئی دعوت نہیں، کوئی کھانا نہیں. کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. اور کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف. کون؟ عشرۃ المبشرہ کے اندر آنے والے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بعد 5واں درجہ عبد الرحمن بن عوف کو ہے. اتنے خاص صحابی، نکاح کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ مدینے میں. اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ مدینے میں. لیکن اللہ کے رسول کو معلوم نہیں نکاح ہوا، سو عبد الرحمن بن عوف بلائے بھی نہیں اور معلوم بھی نہیں. اور اچانک جب ملے تب پوچھے اللہ کے رسول نکاح ہو گیا تمہارا؟ کہا کہ نکاح ہو گیا. تو ہمیں تمہیں رہتے تو کیا کر لیتے؟ انہیں رسلے کو بیٹھ جاتا تھا، تمہارے خبر کو بھی نہیں ہوگا، تیرے جنازے کو بھی نہیں ہوگا. بولنے کو کیا کام کرانا رہتا؟ کچھ بھی نہیں بلائے. بلانا ہے نہیں نا، بلانا ہے نہیں نا بھائی. شادی کر. اللہ کے رسول پوچھے تو کیا پوچھے؟ کیا لیے؟ کتنا جہیز، ہاں کتنے سرون کا مال ڈالے؟ پوچھے کیا دیے؟ مہر دیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول دیا. کیا دیا؟ سونا دیا. کتنا دیا؟ ایک کھجور کے بیج کے اترا. اچھا
چلو 10-15 گرام تو ہو گیا وہ بھی. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حالانکہ اس وقت سب سے غریب تر عبد الرحمن بن عوف، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. وہ بھی دراصل کیا ہے 15 گرام یا 20 گرام کا سونا دیا تقریباً. کہا کہ اچھا نکے میں کیا مٹن پلو بریانی متنجن نہیں پوچھے تو کیا پوچھے ولیمہ کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. کیوں بولا؟ یہ اس زمانے میں سب سے زیادہ غریب تر کوئی گھر ہوتا تو بھی اس کے پاس ایک بکری تو رہتی تھی. جیسے ہمارے پاس کیا نہیں رہا گا تو بھی ایک سائیکل تو رہتی نا، کم از کم ایک واش مین کا بھی ایک سائیکل رہتی نا. ویسے ہی بکری وہاں اس زمانے کے لحاظ سے سب سے غریب تر رہا تو بھی ایک بکری تو رہتی تھی اپنے گھر میں، انہیں نہ دیتی اس سے نہ زندگی چلتی. وہ دیہاتی ماحول تھا. تو فرمایا کہ ولیمہ کر ایک بکری ہی کیوں نہ ہوگا. تو کیا مطلب؟ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو ولیمہ کر. تو ولیمے کی ایک دعوت کے علاوہ کوئی دعوت نہیں، کوئی دعوت نہیں ہے اسلام میں. یہ واضح ہو گیا کہ خود اہل حدیث کے علماء حق کے نزدیک شادی کے دن لڑکی کے والد سے جو کھانا کھلایا جا رہا ہے وہ جائز نہیں ہے، اس میں شرکت بھی جائز نہیں ہے. تو جب بارات کے دن جائز نہیں ہے تو منگنی میں بھی جائز نہیں ہے، وہ جمعہ کی میں بھی جائز نہیں ہے. اب شیخ صاحب ہمیں معاف فرمائیے گا لیکن بات کہنی بہت ضروری ہے. ایک بات جو آپ نے کہی ہے وہ بہت خطرناک لطیفہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے آپ نے کہا، آپ سے سوال کیا اینکر نے کہ بعض لوگ 200 آدمی 400 آدمی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ شرطاً 200 آدمی 400 آدمی لے کے جانا اور یہ شرط کے ساتھ جانا کہ ہمارے اتنے آدمیوں کو آپ کھلائیں گے، یہ جائز نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں آپ نے وہ حدیث پیش فرمائی کہ کل شرط لیس فی الکتاب فہو باطل. بالکل صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ مگر شرطاً بارات کو لے جانا جائز نہیں. لیکن آپ کہتا ہیں کہ ہاں اطلاعاً جائز ہے. یعنی آپ اگر کہہ دیں کہ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، امید ہے کہ 200 آدمی آ جائیں گے. آپ یہ ویڈیو دوبارہ سنیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لڑکی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، امید ہے کہ 200 آدمی آ جائیں گے، تو یہ جائز ہوا. اگر پولیس والا ملزم کو یہ کہے گے کہ آپ پریشان نہ ہوں، امید ہے کہ آپ کو 2-4 تھپڑ 2-4 لات اور 2-4 گھونسے مارے جائیں گے، یہ وہی بات ہے ہی نہیں ہے. آپ لڑکی والوں سے جو کہہ رہے ہیں، آپ فرض کریں لڑکی والے ہیں، آپ کے لڑکی کے ہونے والے شوہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم 200 آدمیوں کے ساتھ آ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ اطلاع تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم 200 آدمی کے ساتھ آ رہے ہیں اور فلاں ہوٹل میں ان کے کمرے بک کر دیے ہیں اور فلاں ریسٹورنٹ میں ان کا کھانے کا بھی ہم نے پورا انتظام کر دیا. ہم صرف 5-6 آدمی آپ کے گھر آئیں گے، دلہن کو لے کر جائیں گے. اس کو بولتے ہیں اطلاع. کیا پورے ہندوستان پاکستان میں کوئی ایک آدمی نے بھی اس اطلاع دی ہے؟ یہ 200 آدمی آنے کی اطلاع کیوں دیتے ہیں؟ اطلاع نہیں، یہ تو بات چیت میں طے ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، بارگیننگ ہوتی ہے. اتنے آدمی ہوں گے اتنے آدمی ہوں گے کہہ کر. اور اگر فرض کریں آپ کی لڑکی کے ہونے والے شوہر کے لوگوں نے کہا کہ ہم 200 آدمی لے کر آ رہے ہیں، آپ سوچئے آپ وہ 200 آدمی آپ کو یہ سوچنا لازمی ہوگا کہ وہ 200 آدمی آئیں گے تو مسجد میں تو نہیں آ سکتے اتنے لوگ. کھانے کا وقت ہو جائے گا، مسجد میں تو آپ کھانا نہیں کھلا سکتے. اب آپ کو شادی ہال لینا پڑتا ہے. پھر 200 آدمی جب ان کے آئیں گے تو آپ کے لوگ شکایت نہیں کریں گے، لہٰذا آپ کے 200 آدمی کو شریک کر کے اب 400 آدمی ہو گئے. پھر اب آپ اسٹیج بھی سجانا آپ کے لیے لازمی ہو گیا. پھر کوئی مہمان 5-10 مہمان آتے تو ان کے لیے کوئی بگھارا کھانا، کوئی روٹی، کوئی سالن وغیرہ پیش کر سکتے تھے. لیکن اب آپ کو بریانی اور کباب وغیرہ کا انتظام کرنا پڑے گا. پھر جب اتنا مجموعہ جمع ہو رہا تو آپ حضرت فاطمہ کی طرح پیون لگے ہوئے کپڑوں میں تو دلہن کو نہیں بنا سکتے نا. آپ اس کو بیوٹی پارلر بھیجنی پڑے گی، اس کا 1 رات کا جوڑا قیمتی لینا پڑے گا. آپ دیکھتے جائیے کتنے حرام، کتنے تبذیر اور کتنے اسراف کے راستے کھول دیا آپ نے. یہ تو پورے حرام کاری کے راستے کھول دیا آپ نے. پھر اطلاع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ہماری درخواست ہے کہ آپ اس سلسلے میں یہ دوبارہ اس پہ غور کیجئے گا، کیونکہ یہ اطلاع بھی ایک ظلم ہے. وہ آدمی قرضے لینے پر مجبور ہو جائے گا، وہ آدمی بہت کچھ کرنے پر مجبور ہوگا جو آج آپ کے سامنے ہے. اور کسی کو مشقت میں ڈالنا ظلم ہے اور ظلم حرام ہے. تو اس بنیاد کے اوپر یہ جائز بالکل نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے ایک اور ظلم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ
شادی کے دن کے کھانے کو آپ نے مہمان نوازی کی حدیث کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی. بالکل صحیح حدیث غلط جگہ آپ نے فٹ کی. مہمان الگ چیز ہے، مدعوین الگ چیز ہے. شادی میں آنے والے لوگ مہمان نہیں ہوتے. اس کا تفصیلی جواب ہم ہماری اگلی ویڈیو میں، جو ایڈوکیٹ فیض صاحب اورنگ آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ویڈیو میں پوری تفصیل سے دیا ہے. لیکن یہاں پر صرف ایک دو باتیں یاد رکھیے. شادی میں آنے والا مہمان نہیں ہے، مدعو کیا گیا ہے. جا کے اس کے گھر پہ دعوت نامہ اس کو پیش کیا گیا ہے. اچانک اگر آ جاتا تو اس کو مہمان کہتے ہیں. پھر دوسری بات، یہ لوگ جتنے لوگ آئے ہیں، 200 آدمی 400 آدمی، یہ دلہا یا اس کے باپ کی دعوت پر آئے ہیں. لڑکی کے والد کے خرچ کے بلانے پر نہیں آئے. یہ مہمان کس کے ہیں؟ یہ دلہا والے کے مہمان ہیں. لیکن دلہا والے کھلا رہے ہیں کس کے اکاؤنٹ میں؟ لڑکی کے. تو یہ لڑکی والوں کے مہمان نہیں ہیں. آپ کس بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں مہمان نوازی، زبردستی کی مہمان نوازی؟ اچانک اتنے آدمی آ گئے اور اچانک بھی نہیں آ رہے، بول کے آ رہے. تو یہ مہمان نوازی دلہا کو کرنا چاہیے، لیکن کروا رہے ہیں دلہن کے والد سے. کلو شرط لیس فی الکتاب فہو باطل. یہ لڑکی والوں کے، لڑکی کے باپ سے یہ شرط منوائی گئی، ہمارے 400 آدمی آئیں گے، آپ ان کو کھانا کھلائیں گے. اس نے یس کہا، مجبوراً کہا تو مصلحتاً کہا. آپ 500 آدمیوں کو جمع کر کے لے کے جا رہے ہیں، چلو شان سے اس کے لڑکی کے باپ کو لوٹیں گے. یہ مہمان نوازی بالکل نہیں ہے. تفصیل تو حضرت شیخ کیا نام ہے، فیض، ایڈوکیٹ فیض کی تفصیل ویڈیو میں آپ کو مل جائے گی. لیکن ایک سوال پھر بھی رہتا ہے، اگر اتنے مہمانوں کا فرض کر لیں جو لڑکے کے ہیں لیکن کھلا رہا ہے لڑکی کا باپ، شرعاً جائز بھی ہیں، تو کیا اخلاقاً جائز ہو سکتا ہے؟ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر لڑکا زبردستی مانگ رہا ہے، جہیز زبردستی لے رہا ہے تو یہ گناہ ہے. آج کون سا ایسا ایجوکیٹڈ بھکاری ہے جو بول کر مانگ رہا ہے؟ کوئی ڈاکٹر بتا دیجئے، کوئی انجینئر بتا دیجئے، کوئی وکیل بتا دیجئے جو مانگ کے لے رہا ہے. مانگ کے لینے والے وہ رکشہ والے، ٹیکسی والے ہوتے ہیں وہ. لیکن یہ جو بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں یا بڑے تاجر ہوتے ہیں، یہ بڑے یہ ان عام لوگوں کی طرح بھکاری نہیں ہوتے. یہ کلچرڈ بھکاری ہوتے ہیں، یہ مہذب بھکاری ہوتے ہیں. یہ رشتہ اس جگہ بھیجتے ہیں جہاں سے ان کو پتہ ہے کہ آنا ہی آنا ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر منکرات ہوں، باجا گیجا ہو تو ناجائز ہے. نہیں، اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی کیا وہ آج بہت چھوٹا ناجائز جو نظر آ رہا ہے، کل بہت بڑا ہونے والا ہے. کل فتاوی ثنائیہ، فتاوی نظیریہ کے زمانے میں تھوڑا بہت کھانا، ایک آدھ سائیکل دینا جائز ہو گیا تھا. چھوٹا تھا تو ناجائز اس وقت بھی، لیکن اس وقت کی مصلحت تھی. لیکن آج وہ بڑا ہوتے 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 ایک سانپ جا کے اژدہا بن چکا ہے. آج آپ کوئی بھی چیز کو ناجائز کو پھر انکریج کریں گے تو یہ آئندہ 15-20 سال کے بعد آپ کی ہماری نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا. اب آئیے شیخ مسعود الحسن فیضی صاحب کی دوسری ویڈیو کی طرف. اس میں اینکر نے سوال کیا کہ کیا دعوت میں جانے سے پہلے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جہیز آپ نے جہیز لیا تو نہیں ہے؟ اس کے جواب میں مولانا شیخ صاحب فرماتے ہیں، پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیجیے آپ. جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شادی کی دعوت لے کر آئے تو کیا ہمارے لیے پوچھنا ضروری ہے کہ وہ جہیز لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر کوئی جہیز لیتا ہے تو کیا ہم اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیے، یہ چیز مصلحت کے پیش نظر ہوگی. یہ چیز مصلحت کے، کیا وہاں کی جماعت نے، وہاں گروپ نے یہ حرام ایک طے کر دیا ہے کہ یہ جو عادت بری ہمارے یہاں پھیلی ہے اس کے کا بائیکاٹ کیا جائے لوگوں کو، ہے نا؟ تو ٹھیک ہے. اس لیے کہ مجرد جہیز کوئی خوشی سے اگر اپنی دے رہا ہے کہ نہیں ہے، کسی اور اس میں کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں ہے، تو ایک عام حکم لگا دینا جیسا کہ آج لوگ لے کر کے چلتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، اگر کہیں کے لوگ اہل علم سمجھدار سرکردہ حضرات یہ فیصلہ کر دیں کہ ہاں بھائی اس سے بڑی برائی پھیل رہی ہے، غریبوں کی دل شکنی کے ساتھ ساتھ ان کی بیٹیاں بے شادی کے رہ جا رہی ہیں، لہذا اس کے اوپر پابندی لگائی جائے، اس پر پابندی لگائی جائے. اب اگر کوئی پھر ایسا کرتا ہے تو، یا آپ کو معلوم ہوا کہ ہاں یہ جو ہے وہ زبردستی وہ نہیں دینا چاہتے ماں باپ جو ہے، لیکن پھر بھی زبردستی یہ مطالبہ کر رہا ہے اور ناجائز کام کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، یہ گناہ کا کام ہے اور یہ مصلحت پر ہوگا. کیا ہمارے نہ لینے سے اس پر کوئی اثر پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ یعنی یہی جہیز کے حکم میں وہ سارے رسومات بھی آئیں گے، سارے رسومات بھی آئیں گے، اسی کے حساب سے اللہ یہ کہ وہاں پر کوئی منکر ظاہر ہو، جیسے رسومات میں ہے کہ ڈانس ہو جائے، گانا باجا ہو تو نہیں جایا جائے گا، اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ حاصل اور کیا ہے، ظاہر ہے. جی آپ نے ویڈیو دیکھی، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ
ایسی شادی میں جانا یا جہیز کا لینا دینا، یہ چیز جو ہوگی اس کا مصلحت سے تعلق ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، سنت سے تعلق نہیں ہے، مصلحت سے تعلق ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم کی جماعت مل کر یہ طے کرے کہ ایسی شادیوں سے چونکہ بہت ساری برائیاں پیدا ہو رہی ہیں لہٰذا ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، تو بائیکاٹ کریں گے سارے کے سارے. یعنی کہ صحابہ نبی کی شادیاں کیسے ہوئی، صحابہ کی شادیاں کیسے ہوئی، وہ ہمارے لیے حکم بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. ہاں اہل علم مل کر فیصلہ کریں کہ ایسی شادی میں جانا جائز نہیں ہے یا بائیکاٹ کریں گے تو پھر وہ مصلحت کے پیش نظر یہ ہوگا کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کی جماعت جو بھی فیصلہ کرے وہ بات کی بات ہے، کیا یہ حدیث کافی نہیں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. جب معلوم ہے کہ بارات کو جمع کرنا نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہندوؤں کا طریقہ، یہ مہارانی جودھا بائی سے ہم کو ملا ہے، یہ رام چندر جی اور سیتا جی کی شادیوں سے ہم کو ملا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس کے باوجود اہل علم مل کر فیصلہ کریں تو بائیکاٹ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. یہ تو ضمیر سے تعلق رکھنے والی بات ہے، یہ تو اپنے اخلاق سے تعلق رکھنے والی بات ہے. اور پھر آخری بات دیکھیے، جہیز کیوں اتنی شدت سے حرام کہنے پہ مجبور ہونا پڑ رہا ہے، کیوں ایسی شادیوں میں جانا قطعی ناجائز ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اسلام نے مہر دیا جس کو بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم تو ادھار مہر کہہ کے یہ پوری شادی کو جائز کر لیا ہے ہم نے. مہر نیٹ نقد ادا کرنے کا اتنا سختی سے حکم اور ولیمہ کرنے کا سختی سے حکم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو جہالت کے اندھیرے میں گری ہوئی تھی، پیدا کرتی دفن کر دیتے تھے، عورت کے کوئی رائٹ نہیں تھے. ویمن رائٹ وائلیشن اتنا تھا کہ عورت جانور کی طرح تھی. اسلام نے عورت کو مقام دیا اور عورت کو مہر کے ذریعے اپنی مرضی کا اعلان کرنے کا حکم دیا. مہر قیمت نہیں تھی عورت کی، اور عورت چاہے وہ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو، چادر کیوں نہ ہو، یا قرآن کی آیتیں یاد دلانا کیوں نہ ہو، پوری سنتوں میں کہیں ادھار مہر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، صرف اس لیے کہ مہر اعلان ہے عورت کی مرضی کا، عورت کے اسٹیٹس کا، ویمن رائٹس کا. اب اس کے اندر تھوڑا بہت جہیز اور تھوڑا بہت کھانا جو خوشی سے آپ لوگ جائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مہر کی اہمیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. مہر ختم ہو گیا. کیونکہ ذرا سوچئے کامن سینس کے ساتھ کہ اگر معمولی سی بھی جہیز دیں گے، معمولی سا بھی کھانا دے دیں گے، تب بھی غریب سے غریب آدمی 1 لاکھ 2 لاکھ کا تو خرچہ کرے گا. اگرچہ کہ اب 1 کروڑ سے کم میں نہیں ہو رہی شادیاں، لیکن اگر فرض کریں 2 لاکھ بھی شاید خرچ کرتا ہے وہ. مہر کتنا ہوتا ہے؟ پریکٹیکل بات کریں، میدان پہ آئیں آپ، گراؤنڈ ریالٹیز دیکھیں آپ. پریکٹیکلی ہوتا ہے یہ کہ مہر 11,000، مہر 51,000. اور آج کل ذرا پیسے والے اور این آر آئی باہر سے جو سعودی دبئی سے آئے ہیں ان لوگوں میں فیشن چلا ہے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں، اور وہ بھی بہت بے شرمی کے ساتھ سامعین کے سامنے سب کو بتا کہ قاضی صاحب کے سامنے 1 لاکھ روپے ایسے بتاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے 1 لاکھ روپے، لیکن شادی کتنے کی لیتے ہیں آپ؟ یہ علماء اگر جائز نہیں کرتے، کھانا جائز ہے خوشی سے دینے کے نام پہ، جہیز جائز ہے، تو یہ حرام ہو جاتا. کوئی شادی میں جہیز نہیں لیتا، مہر نہیں دیتا. لیکن یہ 1 لاکھ مہر لے کر شادی کتنے کی لے رہے ہیں دیکھیں. اگر ایک غریب دیہاتی 2 لاکھ روپے کی شادی پر خرچ کرتا ہے اور اس کا مہر ہوتا ہے 11,000 روپے. کامن سینس یوز کر کے ہم کو سوچنا ہوگا کہ جو آدمی 2 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے اس کمینے شخص پر جو بغیر جہیز کے شادی ہی نہیں کرے گا، کیا وہ 11,000 روپے اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا؟ جو آدمی 20 لاکھ روپے شادی پر خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے گاڑی دے رہا ہے، پلسر کار دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے، ارے وہ سیدھے اپنی بیٹی کو 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ اتنے ڈراموں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈرامے تو سارے کنیا دان کے ہیں. یہ دکشنا تو ہندو دھرم سے آئی ہے، جس کے اندر 3 قسم کی دکشنا، ہدیہ ہوتا ہے، نذرانہ، خوشی سے دینے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. پربھو دکشنا، خدا کی بھگوان کے لیے دکشنا، ہدیہ دینا، تحفہ دینا. دوسری گرو دکشنا، گرو کو دینا. تیسرا ورو دکشنا، دولہے کو دینا. یہ تو وہ سسٹم لا کے آپ نے جائز کرنے کی کوشش کی ہے اس کو. بہرحال شیخ مسعود الحسن فیضی صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، ایسے کئی علماء ہیں جن کے اس نرم، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اسلام کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن آپ کے مزاج میں جو نرمی ہے، یہ تمام علماء جو تائید کر رہے ہیں خوشی سے دینے کی. ایک بات جو نوٹ کرنے کی ہے، مشترک ہے تمام مسلکوں میں، وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے جہیز کو انکریج کرنا چاہتے ہیں، ڈسکریج کرنا نہیں چاہتے. لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، مہر کی اہمیت سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن خوشی سے دیے جانے والے جہیز اور خوشی سے دیے جانے والے کھانوں کو باقی رکھنے کے لیے ایک ایلیمنٹ ہے، ایک عنصر پایا جاتا ہے جس کو آپ انکریج کر رہے ہیں. اس کو جب تک کہ ختم نہیں کریں گے آج کی شادیوں کی بربادی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح ہدایت نصیب فرمائے، صحیح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادیاں کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ
ناراض ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو صاف کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو بجائے اس کے کہ ان کے علماء پر تنقید کرنے کی ناراضگی پیدا ہونے کی ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو اس مسئلے سے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علماء اور ہمارے شیوخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکمت، وہ دانائی، وہ جسارت، وہ دلیری نصیب فرمائے، جن کو راہ چلتے ایک عورت نے ٹوک دیا تھا، جس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لیا اور کہا کہ آج عمر کو ایک عورت نے بدل دیا ہے، آج عمر کو ایک عورت نے اصلاح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیوخ اور ہمارے علماء، ہمارے مشائخین، ان تمام کو حضرت عمر کی یہ ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔